میں اس چینل پہ سب سے پہلی جو ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نماز نبوی کی صحیح حدیث کی روشنی میں. چونکہ پیاری اسلام بہنوں ہمارے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو میرا یہی ہے کہ ہم جو بھی مطلب ڈسکس کریں رمضان میں جتنے روزے رکھتے ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم وہ صحیح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ان کی کچھ چیزیں میں یہاں پہ بیان کروں گی. نماز نبوی کی جو ہے یہ صحیح حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی ان میں کچھ ہم کانٹینٹ کے بارے میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں کا کانٹینٹ جو ہے سب سے پہلے یہ بیسیکلی اوپر چیزیں بتائی گئی ہیں, کچھ ضعیف روایات ہیں لیکن ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے نماز فرضیت فضیلت کے. تو یہ صفحہ نمبر 48 پہ ہے. سب سے پہلی ہے جی نماز کی فرضیت, اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت. تو یہ اولاد کا نماز سکھانے کا حکم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اسلام میں کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کا بستر جدا کر دو. اب یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز کا اتنی سختی سے اعلان ہے کہ 7 سال تک ہمیں بچوں کو نماز پڑھنے کا کہنا چاہیے, اور 7 سال کے بعد اگر وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اس بات پہ ڈانٹیں, اس بات پہ ان کو ماریں بھی اور بستر جدا کر دیں. یعنی بیسیکلی یہ ہوتا ہے چھوٹے ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کو ہم بستر پہ ایک ساتھ سلا دیتے ہیں کہ بہن بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 10 سال تک کے مطلب 7 سے 10 کے درمیان میں آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے, ان کا بستر بھی جدا کر دینا ہے اور نماز کے لیے ان کو ڈانٹنا بھی ہے. یعنی اتنی شدت سے نماز کے بارے میں تلقین کی گئی ہے. نیکسٹ یہ ہے جی کہ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی اولاد کو 7 برس, یہ آگے اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. ترک نماز کفر کا اعلان. اب ترک نماز جو ہے یہ ایک طرح یہ بیان کیا گیا کہ جس نے نماز ترک کر دی نا اس نے کفر کیا ہے. یہاں پہ حضرت محمد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینے کا ہے. یعنی جو ایمان والے ہیں ان میں اور جو کفر کرتے ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. یعنی جس طرح بیسیکلی یہ ہے کہ نماز کافر جو ہے نا وہ نماز ادا نہیں کرتے لیکن مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں, ہمارے اور کافر میں یہی فرق آ جاتا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے, اور یہی یہاں حضرت جابر علیہ السلام نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. مزید یہاں پہ روایت بیان کی گئی ہے نماز کے بارے میں. اب نماز کی چونکہ ہم فضیلت پڑھ رہے ہیں, پہلے ہم نے فرضیت پڑھ لی کہ فرض کس سال سے کس سال تک ہے اور کیسے فرض ہونی چاہیے اور کیسے بچوں کو بھی ہمیں اس چیز کے لیے فورس کرنا چاہیے. اور نیکسٹ یہاں پہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ کتنی یہ ہمارے لیے افضل ہو سکتی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے, جس نے نماز چھوڑ دی یعنی اس نے کفر کر دیا. ٹھیک ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے, انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیں, اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان, ان کا مال مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ ہے. یہاں پہ یہی چیز بیان کی گئی ہے. عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یعنی کچھ ایسے اعمال تھے اگر ہم ان کو ترک کر بھی دینا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے, لیکن اگر آپ نماز کو ترک کر دیتے تھے تو کیا صحابہ کرام اس چیز کو کفر سمجھتے تھے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. یعنی اتنی بڑی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں, اور اگر نماز چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہم سے ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کی کچھ فضیلتیں جو میں بیان کر رہی ہوں. نیکسٹ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گی, نماز عصر جو ہوتی ہے فوت ہو جائے گی, تو گویا اس کا اہل یعنی اس کا گھر بار جو ہوتا ہے اس کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. یعنی 5 نمازیں فرض ہیں. اب 5 نمازوں میں کیا ہے, صرف ایک نماز کا بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ عصر کی نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے نا تو کیا ہوتا ہے, سمجھو اس کا پورا مال لوٹ لیا گیا. اب کیا بیسیکلی ہمارے پاس ہے ہی کیا, ہمارے اعمال ہیں اور ہماری گھر جائیداد زمینیں ہیں نا.
ایک عصر کی، صرف ایک دن کی عصر کی نماز چھوڑنے کا اس برابر ہے کہ وہ مال لوٹ لیا گیا، آپ کا پورا گھر بار جو ہے وہ لوٹ گیا ہے۔ یہ مطلب اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی افضل ہے نمازیں پڑھنا ہمارے لیے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے اعمال جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں جس نے نماز عصر چھوڑ دی۔ اب یہاں پہ بات یہ نہیں ہے کہ نماز عصر بار بار کیوں، باقی نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، صرف نماز عصر نہیں چھوڑنی۔ نماز عصر، ہر نماز کی اپنی اپنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ نماز عصر یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹی نماز ہے، اور اس میں صرف ایک طرح ہم پڑھتے تو سنت بھی ہیں، فرض بھی ہیں، ہمیں پڑھنی بھی ایسی چاہیے سنت اور فرض بھی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کچھ لوگ نماز میں سنت ادا نہیں کرتے، صرف فرض ادا کرتے ہیں، اور وہ سب سے چھوٹی نماز ہے ایک طرح، اور اسی لیے انہوں نے نماز عصر کا بار بار ذکر کیا ہے اس میں۔ فضیلت نماز، مزید اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئی مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ اچھا، اب ہمارے جو مت ہے نا، ہمارے بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں، اگلے جمعے تک کی نماز پڑھ لیں، ہم جمعے کی جمعے نماز پڑھ لیں گے تو اس درمیان میں ہم نے پورا ہفتہ جو گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ پراپر بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا، چھوٹے موٹے گناہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو جاتے ہیں سرزد، تو اس کا یہ ہے کہ وہ جمعے کے جمعے ہم نماز اگر ادا کرتے ہیں جمعے ٹو جمعہ، تو وہ جمعے کے درمیان والی جو گناہ ہیں وہ ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہوں کی پھر بھی یہ نہیں ہے کہ معافی ہے۔ اور نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ 5 نمازوں کے درمیان، اب دیکھیں صبح ہے، فجر کے ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کے اور ظہر کے درمیان تک ہم سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کی معافی ہے اگلی نماز تک، جب ہم اگلی نماز پڑھ لیں گے۔ اسی طرح ظہر کے بعد عصر میں آ جاتا ہے کہ عصر کی بھی نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہو گئی ہے، اس طرح کی کچھ غلطیاں یا کچھ ہماری زبان سے الفاظ غلط استعمال ہو گئے ہیں، یا چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ دوسری نماز تک جو ان کے درمیان ہوگی دوسری نماز ادا کریں گے ہم، تو ہماری وہ غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دی جائیں گی۔ اب نیکسٹ یہ ہے، مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے، وہی چیز ڈیٹیل میں یہاں یہی بیان کی گئی ہے کہ جب فجر کے بعد ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کا نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر اور اس سے باز رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے۔ یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، ہمارا بیسیکلی ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں ہمارا ظہر کا، اور ہم ظہر کی اگر ہم نماز ادا کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابھی نا عصر بھی ادا کرنی ہے، تو اب کہیں کسی جاب پہ ہیں تو ہم ایک بار ہی وضو کر لیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری نماز بھی ادا کریں ہم اسی وضو کے ساتھ، تو ہم پھر کوشش کر کے کوئی نہ کوئی غلط کام، برائی جو ہوتی ہے اس سے رک جاتے ہیں کہ ہم باوضو ہیں اور ہم نے ابھی عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، ایک ساتھ چیزوں میں تبدیلی نہیں آتی۔